جب پاکستان اور بھارت علیحدہ نہیں ہوئے تھے تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، اور آج جب پاکستان اور بھارت علیحدہ ہیں تو پاکستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رکھا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی سامنے آ چکا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر آج تک کتنی جیل بھرو تحریکیں چلائی گئی ہیں، ان میں سے کتنی ناکام ہوئیں، کتنی کامیاب ہوئیں، اور پاکستان اور بھارت کے اندر اس وقت کتنی جیلیں ہیں اور ان جیلوں کے اندر کتنے زیادہ قیدی قید ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جو انفارمیشن ہم آپ کو دیں گے وہ آپ کے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث بنے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر جیل بھرو تحریک کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جیلیں کتنی ہیں اور ان جیلوں کے اندر قیدی کتنے ہیں۔ کیا اس جیل بھرو تحریک کے اندر شامل قیدیوں کو بھی ان جیلوں کے اندر رکھنے کے لیے جگہ کافی ہے یا ناکافی ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پاکستان اور بھارت کی ان جیلوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جیل بھرو تحریکوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح ہماری تمام تر ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بگا فیکٹس کی ویئر انڈیا از گوئنگ ناؤ کی ایک اور قسط۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب بھارت اور پاکستان اکٹھے ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھارت کے اندر سے یعنی کہ بر صغیر کے اندر سے انگریز کو بھگانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے اندر سول نافرمانی اور جیل بھرو تحریک دونوں ہی شامل تھیں۔ ان دونوں تحریکوں کو چلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح بھارت سے یعنی بر صغیر سے اس انگریز کو نکال باہر کیا جائے، اور اس وقت یہ جو جیل بھرو تحریک شروع ہوئی تھی اس کا نام بھی ہندوستان چھوڑو تحریک تھا، اور اس تحریک کو شروع کرنے والی شخصیت موہن داس گاندھی تھی، جو انڈین نیشنل کانگریس کے ایک اہم ترین رہنما تھے۔ انہوں نے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کروانے کے حوالے سے اعلانات کیے، اور انگریز نے ان کو روکنے کے لیے، جیل بھرو تحریک کی ناکامی کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے ایک وفد بھیجا تھا، اور اس وفد کا نام جو تھا وہ رکھا گیا تھا کرپس مشن۔ یہ وفد جناح کو آ کر ملا تھا، اس گاندھی کو یعنی کہ موہن داس گاندھی کو آ کر ملا تھا، اور ان کے علاوہ نہرو کو ملا۔ اب نہرو، جناح اور گاندھی کے ساتھ اس جو وفد تھا جس کا نام کرپس مشن تھا، اس کے مذاکرات ہوئے۔ وہ مذاکرات ناکام ہوئے، جس کے بعد انگریز حکومت نے بڑے پیمانے کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔ موہن داس گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، انڈین نیشنل کانگریس کے اہم ترین رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریباً 60,000 لوگوں کو زبردستی جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اور پھر جب تک پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت تک بہت سارے قیدی ایسے تھے کہ جو قید میں تھے اور پاکستان بننے کے بعد انہیں رہا کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی تحریک تھی کہ جس تحریک کے ناکام ہونے کے باوجود بھی بھارت کے اندر آزادی حاصل کرنے کے لیے جو جوش و جذبہ تھا، جو لگن تھی، جو خواہش تھی، وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لوگوں کے اندر ڈر، خوف، پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایف آئی آروں، وہ قیدوں، وہ جیلوں اور ہتھکڑیوں سے ڈرنا ختم کر چکے تھے، اور انگریزوں کے آگے سینہ تان کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بلا شبہ یہ تحریک ناکام ہوئی تھی، مگر اس کے اثرات اتنے زیادہ مثبت تھے، اتنے زیادہ پازیٹیو تھے کہ پھر کچھ ہی عرصے بعد جو ایک جد و جہد چل رہی تھی وہ رنگ لے کر آ گئی تھی، اور بالآخر انگریز کو بر صغیر پاک و ہند کو چھوڑ کر فرار ہونا پڑ گیا تھا۔ یہ پہلی تحریک تھی جو باقاعدہ طور پر جیل بھرو تحریک کے حوالے سے شروع ہوئی تھی اور ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ اس کے بعد سال 2011 کے اندر بھارت کے اندر کرپشن کے خلاف انا ہزارے نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے کارکنان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت جیل بھرو تحریک شروع کریں گے، اور اس کے اندر ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ جیلوں کے اندر جائیں گے۔ مگر ان کی اس وقت کی جو حکومت تھی، ان کے تمام مطالبات انہوں نے مان لیے تھے، اور اس طرح انا ہزارے کی یہ جو جیل بھرو تحریک تھی یہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی تھی۔ اس کے بعد تیسری جیل بھرو تحریک پاکستان اور بھارت کے علیحدہ، یعنی کہ 2011 میں بھی پاکستان اور بھارت علیحدہ تھے، لیکن ضیاء دور کے اندر اس سے پہلے پاکستان کے اندر جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، اور یہ تحریک بحالی جمہوریت نے چلائی، جس کے اندر تقریباً 11 سے 13 سیاسی جماعتیں تھیں، اور یہ سب ضیاء دور کے اندر ضیاء کی مخالفت کے اندر تحریک چلا رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی، ان کی خواہش تھی کہ ضیاء اقتدار سے ہٹ جائے اور پاکستان کے اندر جمہوریت لائی جائے، پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لایا جائے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو فرنٹ پر لایا جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے۔ جب یہ تحریک چلائی گئی تو اس تحریک کی جو سب سے پہلی قیدی تھی وہ بیگم نصرت بھٹو تھی، جنہیں لاہور سے گرفتار کر کے سندھ کے اندر منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ اس وقت جو
انہی کی آگے پھر ایک ایسی نسل کے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا تھا، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو فرنٹ پر لانے کے لیے، یعنی کہ پاکستان کا جو مثبت امیج تھا پوری دنیا کے اندر دکھایا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے اوپر سندھ سے پنجاب آنے کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی، اور یہ تحریک ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک ذوالفقار نامی تنظیم نے ایک جہاز کو ہائی جیک کر لیا، اور اس کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، پاکستان کے اندر دنگل لگنا شروع ہو گیا، ضیاء نے زیادہ سختی کر دی، جتنے بھی کارکنان تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا، اور مارشل لا کو مزید سختی سے اپلائی کیا گیا، اور پھر پاکستان کے اندر یہ تحریک جو چلائی گئی تھی یہ بھی بالآخر ناکام ہو گئی تھی، اور اس تحریک کا کوئی مثبت رزلٹ سامنے نہیں آ سکا تھا۔ اب عمران خان نے جو تحریک چلائی ہے تو اس سے کئی سال پہلے، غالباً 2014 کے قریب، عمران خان نے پہلے بھی ایک سول نافرمانی کی تحریک چلائی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اب حکومت کو نہ بجلی کے بل پے کرے گا، نہ گیس کے بل پے کرے گا، نہ ہی یوٹیلٹی بلز پے کرے گا، اور اس طرح جو سول نافرمانی کی ایک تحریک ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ مگر پھر کچھ ہی عرصے کے بعد عمران خان نے اپنے گھر کا بل پے کر دیا تھا، اور اس طرح یہ تحریک بھی ناکامی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوئی تھی، مگر پاکستانی قوم کو پہلی بار پتہ چلا تھا کہ اس طرح کی سول نافرمانی کی تحریکیں چلائی جا سکتی ہیں، حکومت کو گرانے کے لیے، حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے، حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے، حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اس طرح کی تحریکوں کا پھر بعد میں فائدہ بھی ہوتا ہے، جس طرح بعد میں عمران خان کی یہ تحریک بلا شبہ ناکام ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد نواز شریف حکومت خوف زدہ رہنے لگی تھی، ڈرنے لگی تھی کہ کیا اگر عمران خان کی کال کے اوپر پورا پاکستان ہی بل پے نہیں کرے گا تو پھر پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی، پاکستان کو آگے کیسے لے کر جایا جا سکے گا۔ اب عمران خان نے جو تحریک شروع کی ہے جیل بھرو تحریک، اس جیل بھرو تحریک کے اندر جو سب سے اہم مدعا ہے، جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جیلوں کے اندر اتنی زیادہ جگہ ہے کہ وہاں پر جو قیدی ہیں ان کو رکھا جا سکے، یا وہاں پر یہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے قیدی ہوں گے ان کے لیے وہاں پر جگہ دستیاب ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی اچنبے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے عمران خان نے یا عمران خان کی پارٹی نے کچھ بھی نہیں سوچا، اور انہیں یہ بھی شاید اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی جیلیں ہیں ان سب جیلوں میں، یعنی کہ اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاتا ہوں پاکستان کی جیلوں کی اور ان کے اندر جو قیدی ہیں ان کی، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ سکے کہ عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے یہ شاید اہم ترین ایک نقطہ چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً کچھ اعداد و شمار کے مطابق 116 جیلیں ہیں، کچھ اعداد و شمار کے مطابق 100 جیلیں ہیں، اور کچھ اعداد و شمار کے مطابق 99 جیلیں ہیں۔ اب یہ اگر ہم 100 جیلیں بھی کر لیں تو ان 100 جیلوں کے اندر 2021 کی رپورٹ کے مطابق قیدیوں کو رکھنے کی جو جگہ تھی، یعنی کہ ان کے اندر صرف 64,000 قیدیوں کو قید میں رکھا جا سکتا تھا 2021 کے اندر۔ اب قیدیوں کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن اس وقت 2021 کے اندر جب 64,000 قیدیوں کو رکھا جا سکتا تھا تو جیلوں کے اندر 85,000 قیدی پڑے ہوئے تھے، یعنی کہ کم از کم 21,000 ایکسٹرا قیدی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ضرورت سے زیادہ ان کی جگہ بھی جیلوں کے اندر نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی یہ وہاں پر قید تھے کیونکہ جرائم بہت تیزی سے بڑھ رہے، اور آج ان قیدیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوگی۔ جیلوں کی تعداد زیادہ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ وہ بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ جیلیں بننے میں کافی سال لگ جاتے ہیں۔ تو آج اگر عمران خان جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ پھر اپنے قیدیوں کو کہاں رکھوائیں گے، جیلوں کے اندر تو آلریڈی ہی اتنی زیادہ جگہ بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح بھارت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت کے اندر کل ملا کر 1319 جیلیں ہیں، اور ان کے اندر ٹوٹل 5,54,000 قیدی تھے 2021 کے اندر، اور ان کی کیپیبلٹی یعنی کہ ان کے اندر قیدیوں کو رکھنے کی جو جگہ تھی وہ صرف 4,25,000 قیدی بھارت کی کل ملا کے ساری جیلوں کے اندر رکھے جا سکتے ہیں، مگر وہاں پر 2021 میں ہی صرف 5,54,000 تھے، جن کی تعداد اب اور بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ بھارت کے اندر جو جیلیں ہیں ان کے اندر جو سب جیلیں ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 546 جیلیں سب جیلیں بھارت کے اندر ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر صرف 9 سب جیلیں ہیں۔ بھارت کے اندر سینٹرل جیلوں کی تعداد 148 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان کے اندر صرف 15 سینٹرل جیلیں ہیں۔ بھارت کے اندر ڈسٹرکٹ جیلز 424 ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر صرف 36 ڈسٹرکٹ جیلیں ہیں۔ اسی طرح بھارت کے اندر اسپیشل جیلوں کی تعداد 41 ہے، جبکہ پاکستان کے اندر 1 یا 2 ہے۔ وومن جیلیں ہیں، وومن جیلوں کی تعداد بھارت کے اندر 32 ہے، جبکہ پاکستان کے اندر 2 سے 3 ہے، اور باقی جتنی بھی وومن پریزنرز ہوتی ہیں، جتنی بھی وومن قیدی ہوتی ہیں، ان کو میل جیلوں کے اندر، مرد جیلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اور وہاں پر ہی ان کا گزارا کروایا جاتا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر 2021 سے ہی ایسی سچویشن چل رہی ہے کہ جیلیں کم ہیں، قیدی زیادہ ہیں، اور اس کے بعد عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا ہے۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کے لیے جو کارکنان، جو رہنما پیش ہوں گے، خود کو پیش کریں گے، کیا ان کو جیلوں کے اندر رکھنے کے لیے جیلوں میں جگہ ہوگی یا نہیں۔ اور اس سے زیادہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جیسے ضیاء دور کے اندر
جب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا تھا تو اس کے اندر حالات اس قسم کے تھے کہ لوگوں نے بل پے کرنا چھوڑ دیے تھے. ضیاء دور کے اندر آرڈر تھا کہ کسی نے گھروں سے نہیں نکلنا, کرفیو لگا ہوا ہے تو لوگ گھروں سے باہر نکل آتے تھے. یہ ایک جرم تھا جو حکومت کی رٹ کو ختم کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا گیا اور پھر ان لوگوں کو قید کیا جاتا تھا. اس سے پہلے جب انگریز دور کے اندر جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا گیا تھا تو اس وقت جو انگریز حکومت تھی ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا گیا تھا. ان کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا, ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا, یعنی کہ جرائم جو تھے وہ اس ریاستی طاقت کے خلاف چل رہے تھے تو پھر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا. مگر اب حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں کیونکہ اب نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں, نہ ہی وہ کوئی قانون توڑ رہے ہیں, نہ ہی ان کے لیے کوئی ایسی شرط ہے کہ وہ کوئی یہ کام کریں گے تو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا. اور ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو یہ کہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں, میں جیل بھرو تحریک کا حصہ بننا چاہتا ہوں, مجھے جیل میں ڈال دیا جائے, تو ایسا پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہے. اگر آج پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیل بھرو تحریک کو کامیاب کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا جرم کریں, ان کے کارکنان کوئی نہ کوئی ایسا جرم کریں, ایسی ایف آئی آر اپنے اوپر کروائیں کہ جس کے بعد ان کو جیل میں ڈالا جا سکے, قید کے اندر ڈالا جا سکے. کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جائے یا ان کو قید میں رکھا جائے. اور یہ کام کرنے کے لیے صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہی کامیاب نہیں ہو سکیں گے, بلکہ اگر پورے پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, پاکستان کے تاجر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کے وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کی یوتھ ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, پاکستان کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, پاکستان کے بچے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کی فیملیز ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, پاکستان کے بزرگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, پاکستان کی اور جتنی بھی سول سوسائٹی ہے وہ ان سب کے ساتھ کھڑی ہوگی. حکومت کو بل پے نہیں کرے گی, حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑائے گی, جرائم کرے گی, حکومتی املاک کو نقصان پہنچائے گی یا پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچائے گی جو لوگ, تو اس کے بعد ہی کیونکہ انہوں نے ایک جرم کیا ہوگا اور جرم کی سزا دینے کے لیے پہلے لاک اپ میں رکھا جاتا ہے, پھر جیلوں میں رکھا جاتا ہے, تو ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو لاک اپ اور اس کے بعد جیلوں میں رکھا جا سکے گا. ادروائز اگر وہ احتجاج کریں گے, اگر وہ سڑکیں بلاک کر کے بیٹھ جائیں گے, اگر وہ ٹائر جلا دیں گے, تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے. روڈ بلاک کرنا ہر شہری کا حق ہوتا ہے, احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہوتا ہے, اور ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کو بھی پروٹوکول دے, جو ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ایف آئی آر نہ کھٹے. اور یہ سارے معاملات صرف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے. اور اگر یہ صرف احتجاج کریں گے, روڈ بلاک کریں گے, تو پھر ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں ہو سکے اور یہ جیلوں کے اندر نہیں جا سکیں گے, بلکہ ایسا ہوگا کہ پھر یہ روڈوں کے اوپر بیٹھیں اور جیسا دھرنا ایک مرتبہ پہلے عمران خان نے دیا تھا یہ ویسا دھرنا دے کر بیٹھ جائیں. پاکستان کی معیشت تو ویسے ہی ڈوب چکی ہے, اب جو کاروباری کا طبقہ ہے وہ ویسے ہی گھروں میں بیٹھنا شروع ہو گیا, تعلیمی ادارے ویسے بند ہونا شروع ہو گئے, پیٹرول مل نہیں رہا ہے, تو یہ سڑکوں پر بیٹھیں گے تو ایک بند پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بیٹھ کر بھی ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس, پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس, پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ, پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ, پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر فورس, پاکستان تحریک انصاف کے عمران ٹائیگرز اور باقی جتنی بھی ونگز چل رہی ہیں, باقی بھی جتنے ادارے چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جرم کریں, کوئی نہ کوئی قانون کے خلاف ورزی کریں, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس کے بعد قانون کو مجبوراً ان کے خلاف ایکشن میں آنا پڑے, تو اس کے بعد ہی وہ عمران خان کی اس جیل بھرو تحریک کو کامیاب کرنے میں اپنے حصے کا دیا جلا سکتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. آپ ہمیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں, چاہے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں, چاہے بھارت سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو حالات بدترین نہج پر پہنچ چکے ہیں, ان کو ان بدترین حالات سے نکالنے کا سب سے زیادہ جو حوصلہ ہے وہ کس کے اندر ہے؟ کون ایسی قابل ترین شخصیت ہے کہ جو پاکستان کو ان حالات سے نکال سکتی ہے؟ کون سا ایسا پاکستان کا حکمران ہے, کون سا پاکستان کا ایسا لیڈر ہے کہ جو ان تمام کرائسس کے اوپر قابو پا سکتا ہے, جس کے اوپر پاکستانی قوم کو بھی بھروسہ ہو, جس کے اوپر پاکستان کی یوتھ کو بھی بھروسہ ہو, جس کے اوپر پاکستانی خواتین کو بھی بھروسہ ہو, جس کے اوپر پاکستان کے بزرگوں کو بھی بھروسہ ہو, جس کے اوپر پاکستان کے بچوں کو بھی بھروسہ ہو. ایسا لیڈر اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر اس کا نام ضرور لکھ دیجیے گا, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں, اس وقت ایک طور پر جو معاشی طور پر پاکستان نیچے چلا گیا ہے, ڈیفالٹ کر گیا ہے, سیاسی طور پر نیچے چلا گیا ہے, اور اب جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے, پیٹرول یہاں پر نہیں مل رہا, ڈیزل یہاں پر نہیں مل رہا ہے, یہاں پر حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں, مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. تو ان حالات کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر اگر پاکستانی قوم ایسے لیڈر کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی, لیکن اگر وہ اب بھی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو شاید آنے والے وقت میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور پھر کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرے, کوئی کام کرے, یا کوئی ایسی حرکت کرے, یا کوئی ایسا پلان کرے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے, کیونکہ پاکستان آلریڈی ہی ڈیفالٹ کر چکا ہے اور بالکل نیچے جا چکا ہے.